جو وقت کی نماز ادا کرے 40 روز. اس کے بعد جو اس کی تمنا ہے اس کے بارے میں سوچا جائے گا. اب اس شخص نے سوچا کہ 40 روز نماز باجماعت ان کے پیچھے پڑھنا ہے, اگر اس کے بعد میری مراد بن آتی ہے تو کیا غلطی ہے, کیا وہ نماز پڑھنے. 40 روز باجماعت ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد جب اس شخص سے پوچھا گیا اب تیرا کیا خیال ہے, اس شخص نے کہا اس کی محبت میرے دل سے نکل گئی ہے اور اس کے خالق کی محبت میرے دل میں بس گئی ہے. اب مجھے اس کی ضرورت نہیں, جو مزہ مجھے سجدوں میں اور نماز باجماعت میں ملتا ہے اس کی محبت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ اب میرا سکون گناہوں کے اندر نہیں, اللہ کے ذکر کے اندر. آپ جماعت آج مسلمانوں میں کینہ کیوں ہے, مسلمانوں میں کدورت کیوں ہے, مسلمانوں میں نفرت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کا اہتمام کم ہو گیا. اس لیے کہ مسلمان جب کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز ادا کرتا ہے تو حضور فرماتے کاندھے سے کاندھا تم ملاؤ تمہارے دل کو مولا ملا دے گا. سبحان اللہ. لیکن احتیاط نہیں ہے, اس کی تڑپ نہیں ہے, اس کا جذبہ نہیں ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو. اور دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میت ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو. یہ میت کو جو رکھ چھوڑتے ہیں منع فرمایا ہے. ہاں کسی کے دیدار کا اور کسی کے رشتہ دار کا کچھ معاملہ ہے تو بات الگ ہے. ویسے بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں گے تب میت نماز جنازہ کا ہوگا اہتمام, ایسا نہیں. 40 کے قریب لوگ اگر جمع ہو جاتے ہوں جماعت کے اندر, اتنے لوگ مل جائیں, اچھا ویسے میت کو جلدی دفن کر دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تیسری بات جو آج کے معاشرے کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں جلدی کرو, لڑکا ہو یا لڑکی. بہت سارے بچے یہ سوچتے ہیں کہ جب کمائیں گے تب شادی کریں گے, یہ ڈگری لیں گے تب شادی کریں گے, اور اس وقت تک نہ جانے ان کی جوانی کس حد تک کمزور ہو جاتی ہے اور وہ ڈگری کے چکر کے اندر خود کو نہ جانے کتنے گناہوں میں گرفتار کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں, جیسے ہی شادی کے لائق ہو جاؤ شادی کرنے میں جلدی کرو. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی بچہ شادی کے لائق ہوا اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کرنے میں تاخیر کی اور ماں باپ کی تاخیر کی بنیاد پر وہ بچہ کسی گناہ کے اندر گرفتار ہوا تو قیامت میں ان کے ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی. اللہ. آج بہت ساری لڑکیاں یہ ڈگری کے بعد ماں باپ سوچتے ہیں کوئی بڑے گھرانے کا رشتہ آ جائے اس کی بات کریں. تو میں گزارش کروں گا کہ جس کام میں بہتری ہوگی اسی کام کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں جلدی کرنے کے لیے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بچے شادی کے لائق ہوں تو شادی کرنے میں جلدی کرو, جلدی کرو. اور ایک اور جگہ پر ایک اور بھی ارشاد ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو. گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو. اور یہاں حال یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ میں اتنے مسرور رہتے ہیں کہ توبہ کا خیال ہی نہیں ہوتا. بلکہ بعض ایسے لوگ جن کی عمر کچھ ہو چکی اور انہوں نے کالج اور یونیورسٹی کی لائف چھوڑ دی تو جوانی میں کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کتنا دور سہانا تھا, کالج کی لائف کتنی اچھی تھی, کیا گھومتے تھے, کیا مستی مذاق کرتے تھے, افسوس 100,000 افسوس. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قیامت تک جب تک کہ آپ زندہ ہیں اسے ذہن میں رکھو, یہ دستور العمل ہے, یہ اپنے ایمان کی پہچان سے متعلق حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کو گناہ کر کے افسوس ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو
اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اگر کسی کو نیکی کرنے کے بعد خوشی ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور کسی کو گناہ کرنے کے بعد آنسو بہاتا دیکھو، افسوس کرتا دیکھو، نادم ہوتا دیکھو، شرمندہ ہوتے دیکھو، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس کو مومن رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں گناہوں کی نفرت بھی موجود ہے اور گناہ کرنے کا افسوس بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دعا کرتے ہیں نا، گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، بھٹکے ہوئوں کے راستے پر نہ چلا، یہ دعا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ یہودی اور عیسائی کے حوالے سے ان کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ عاشورے کا روزہ ہم نے رکھا، یہ مونچھوں کے حوالے سے، یہ داڑھی کے حوالے سے، یہ چلنے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، اس حد تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور عیسائیوں کے طریقے سے نفرت تھی کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سیٹرڈے کو وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اور سوچتے تھے کہ گوشت کھانا کوئی کمپلسری تھوڑی ہے، نہیں کھانے سے کوئی اسلام سے نہیں نکل جاتا۔ اگر میں گوشت نہیں کھاتا ہوں سیٹرڈے کو گوشت نہیں کھاؤں گا تو یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام تو ہاتھوں میں ہے ہی، دامن نہیں چھوٹے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، ابھی آقا کچھ کہتے اس سے پہلے ہی مولا کا ارشاد نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کمپلیٹ مسلمان ہو جاؤ، بے شک، پورے مسلمان ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کا ہر قدم اسلام کے مطابق اٹھے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اٹھے۔ آج دیکھیں ہماری قوم کی تباہی، ہماری قوم کی بربادی۔ شاید ہی کوئی باپ ایسا ہو جو اپنے ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان نہ ہو، اور شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا جو اپنے ماں باپ کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر یہودیت اور عیسائیت اپنے کلچر کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا کلچر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو کلچر ان کا ہو، جو طریقہ ان کا ہو، جو عادتیں ان کی ہو، وہی عادتوں کا مسلمان عادی بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ پیزا ہٹ کا معاملہ دیکھ لو، یہ کیا ہے، یہ کہاں کا کھانا ہے، کہاں کی اسٹائل ہے، آپ کو پتہ چلے گا یہ یہودیوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا، آج مسلمان اس کا شوقین بن چکا۔ آپ دیکھیں آج گھروں میں پیزا آ رہا ہے، آج گھروں میں کھایا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیزا حرام ہے، اسے نہ کھاؤ، لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آج یہودیت اور نصرانیت اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ مسلمان کی زندگی سے سنت نکل جائے، مسلمانوں کی زندگی کے اندر ہماری عادتیں آ جائیں، ہمارا کلچر آ جائے، ہماری تہذیب آ جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو اپنے آپ کا حشر یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کرے؟ کوئی بھی مسلمان نہیں۔ تو آج آپ کو یہ عہد کرنا ہے، آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے، آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے، اور آپ کو اس چیز کے حوالے سے اپنے دل میں پختہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور ہمارا اسلام یہ سب سے سچا اور اچھا مذہب ہے۔ ہم اپنی طبیعت کی غلامی کو پسند نہیں کریں گے، نبی کی شریعت کو پسند کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بس اب ایک واقعہ عرض کروں، اللہ کے رسول کی پسند اور اپنی پسند کا جب تقابل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ماہ محرم کی 10 تاریخ کو دیکھا، پوری دنیا میں لوگ تاجدار کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے۔ کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کیا پیغام پوشیدہ ہے اس کے اندر؟ تو سنو،
امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے میں اپنی زندگی کے بیشتر لمحات گزارے، بچپنا مدینے میں، جوانی مدینے میں، شادی مدینے میں، عمر کا بڑا حصہ مدینے میں گزارا، بلکہ زیادہ تر مدینے ہی میں امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزاری۔ آپ ذرا سوچو، جائزہ لو، آج ایک ہفتے کے لیے کوئی مدینہ جائے تو ایک ہفتے کے بعد جب لوٹتا ہے تو مدینے کی جدائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ روتا ہے، مدینے کی جدائی کے تصور میں ڈوب جاتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے کہ آج مدینہ چھٹ رہا ہے، اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ حاضری میری زندگی کی آخری حاضری نہ ہو، اللہ عز و جل بار بار مدینے کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مومن ایک ہفتہ مدینے میں رہے تو مدینے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جس امام حسین نے اپنی زندگی پوری کی پوری مدینے میں گزاری ہو، وہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے تھے، وہ مدینے سے کیوں جا رہے تھے؟ آج پوری دنیا کا مسلمان مدینے میں جینا بھی چاہتا ہے اور مدینے میں مرنا بھی چاہتا ہے، لیکن امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینے کے رشتہ دار کو چھوڑ رہے ہیں اور کربلا جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت عظیم پیغام میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ مدینے میں رہنا امام حسین کی پسند تھی، مدینے میں رہنا امام حسین کو پسند تھا، امام چاہتے تھے کہ وہ مدینے میں اپنی زندگی کے لمحات گزاریں، لیکن میرے مصطفیٰ یہ چاہتے تھے کہ کربلا میں میرا دین محفوظ ہو جائے، میرا دین بچ جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک طرف میری پسند ہے اور ایک طرف رسول اعظم کی پسند ہے، میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں، نبی چاہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر اسلام کو زندہ کیا جائے، دین کی آبیاری کی جائے، دین کو بچایا جائے۔ امام نے طے کر لیا، اپنی پسند کو نبی کی پسند پہ قربان کر دیا اور مدینے سے چلے کوفہ کی طرف اور دنیا کو بتا دیا اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو جب تمہاری پسند اور نبی کی پسند کا تقابل ہو، جب تمہاری پسند اور نبی کی پسند آمنے سامنے آ جائے تو اپنی پسند کو نبی کی پسند پہ قربان کر دو، دنیا میں بھی امر رہو گے، مرنے کے بعد بھی امر رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی پسند پر نبی کی پسند کو معاذ اللہ قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں گانا پسند، حضور کو نہیں پسند، مسلمان گانا سن رہا ہے۔ حضور کو نماز پسند، مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے۔ حضور کو تلاوت پسند، مسلمان ناول پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنتیں پسند، مسلمان حضور کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو قوم اپنے نبی کی محبت میں اپنی پسند کو نبی کی پسند پر قربان نہ کر سکے، وہ قوم اپنی نبی کی محبت میں اپنی جان دینا کیسے پسند کرے؟ اس لیے سنو، آج کے اس جلسے کے اندر، اجتماع کے اندر یہ طے کر لو، یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ جب ہماری پسند اور نبی کی پسند کا ٹکراؤ ہوگا تو ہم اپنی پسند کو نبی کی پسند پہ قربان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ صبح اچھی طرح سے سونا یہ ہماری پسند ہے، اور نماز کے لیے اٹھ کر کے نکلنا یہ نبی کی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ طے کر لو کہ ہم اپنی پسند کو نبی کی پسند پر قربان کریں گے۔ آج کی رات خوشیاں منانا یہ یہودیت کی پسند ہے، عیسائیت کی پسند ہے، اور ہر رات اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارنا یہ نبی کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی پسند میں اپنی راتیں گزارو، ان کی محبت میں اپنی راتیں گزارو۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے ذکر کے اندر رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لمحات گزارو، طبیعت بے چین ہو نماز ادا کرو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، آقا پر سلام کا نذرانہ پیش کرو، طبیعت کو سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، راحت مل جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ کل دنیا سنیت کی وہ عظیم شخصیت، وہ خطیب اعظم
جن کے خطاب